والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ نوازش ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی 72ویں آیت ہے، آیت نمبر 72. پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں اندھا رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو وہ آخرت میں بھی اندھا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستے سے بھٹک جانے والا ہوگا. یہ ہے اس آیت کریمہ کے لفظوں کا ترجمہ. پروردگار نے کہا کہ جو دنیا میں اندھا رہا، یہاں اندھے پن سے مراد آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہے بلکہ دلوں کا اندھا پن ہے. پروردگار عالم نے ایک جگہ اس کی وضاحت کر دی اور فرمایا اِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. دیکھو، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. لا تعمى الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. دنیا والے کہتے ہیں کہ آنکھیں تو اندھی ہوگی، کیونکہ اندھا پن آنکھ پر طاری ہوتا ہے، کسی دوسرے مقام پہ طاری نہیں ہوتا. مگر قرآن کہتا ہے کہ اِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، کیونکہ آنکھ اندھی ہو جائے تو دنیا تمہیں نظر نہیں آئے گی مگر حقیقتیں تمہیں ضرور نظر آئیں گی. خبر کا منظر تمہارے ذہن میں ہوگا، حشر کا منظر تمہارے ذہن میں ہوگا. یہ اور بات ہے کہ دنیا کی چیزیں تمہیں نظر نہیں آئیں گی. لہذا آنکھوں کا اندھا پن کوئی بھاری اندھا پن نہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ، لیکن یاد رکھو کیا چیز اندھی ہوتی ہے؟ تعمى القلوب، دل ہی اندھے ہوتے. دل اگر اندھا ہو جائے تو آنکھ سے دیکھ کر بھی آدمی اندھے کا اندھا رہے. پھر اللہ نے اور وضاحت کر دی کہ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل جو سینوں کے اندر ہے، دھڑک رہے. تو حاضرین گرامی، ابو جہل، اس کی آنکھیں اچھی تھیں، تمام چیزوں کو دیکھتا تھا، مگر وہ اندھا. عبداللہ بن ام مکتوم، صحابی رسول، عاشق رسول، طالب علم دین،
جو علم کی طلب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے وہ تو تھے اندھے، مگر وہ اندھے نہیں، وہ بینا، کیونکہ وہ دل کی آنکھوں سے رسول کے مرتبے کو دیکھتے تھے۔ ابو جہل نے چہرے کی آنکھوں سے رسول کے جلوہ انور کو دیکھا، مگر دل سے نبی کو نہیں پہچانا، لہذا وہ اندھا ہی رہا، اور یہ اندھے ہونے کے باوجود بینا رہے، دیکھنے والے۔ تو جو دنیا میں اندھا رہا، دنیا میں کافر رہا، مشرک رہا، رب کو نہیں پہچانا، رسول پاک کو نہیں پہچانا، آخرت کے عقیدے کو نہیں اپنایا، اندھے پن میں پوری زندگی گزار دیا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو آخرت میں بھی کیا ہے؟ اندھا ہے۔ اعمیٰ، اعمیٰ کا معنی اندھا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بھٹکا ہوا ہوگا راستے کے اعتبار سے، یعنی وہ دنیا میں جس طرح بھٹک بھٹک کر چلتا تھا، آخرت میں بھی بھٹک بھٹک کر چلے گا۔ اب دنیا کا اندھا پن، آخرت کا اندھا پن، دونوں میں فرق ہے۔ دنیا کا اندھا پن کافر کا یہ تھا کہ وہ دل سے اندھا تھا، مگر آخرت میں ورجنل اندھا بن جائے، آخرت میں واقعی اندھا بن جائے۔ یہ اور آیت میں پروردگار فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر میں نہیں لگتا، میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو یقیناً اس کی زندگی تنگی والی زندگی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ یعنی جو دنیا میں خدا کو یاد نہیں کیا، خدا کے احکام پر عمل نہیں کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، اس کا حشر یہ ہوگا کہ اللہ اسے اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ تو یہ کافر اندھا بن کر اٹھے گا تو عرض کرنے لگے گا کہ قال ربی، کہنے لگے گا کہ میرے رب، لم حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، دنیا میں بصیر تھا، کنت بصیرا، میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، اندھا تو نہیں تھا، مگر اب کیسے اندھا ہو گئے؟ قال، اللہ کہے گا کذالک، اسی طرح تیرے ساتھ سلوک ہوگا، اتتک آیاتنا، ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں، فنسیتها، تو نے ان آیتوں کو بھلا دیا، وکذالک الیوم، اسی طرح آج کا دن، تنسا، تجھے بھلا دیا جائے، تو ہماری آیتوں کو بھول گئے، آج تجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں۔ تو دنیا کا اندھا پن دل کا اندھا پن ہے، آخرت کا اندھا پن واقعی آنکھوں ہی کا اندھا پن ہو جائے گا، اور دنیا میں یہ بھٹک رہا تھا کا مطلب صراط مستقیم سے بھٹک گئے، آخرت میں لوگ پل صراط پر چلیں گے مگر یہ پل صراط پر بھٹک جائے۔ درود شریف پڑھیے۔ جی سر، بی بی فاطمہ زہرا کا آج وفات کا دن ہے، کل تیسرا دن، ہاں تھوڑا ان کے بارے میں 4-5 لفظ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اندھے نہیں بنایا، اگر ہم اندھے ہو جاتے
تو اسلام کو بھی چھوڑ دیتے، پیغمبر اسلام کو بھی چھوڑ دیتے، بھٹکتے رہتے تھے۔ پروردگار نے ہم کو اندھے نہیں بنایا، دل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرفراز کیا ہے۔ اور یہ جو آنکھیں ہیں، سر کی آنکھیں، اگر یہ نعمت کسی سے نکل جائے، کسی مومن سے، کوئی مومن اندھا ہو گیا تو صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے کہ اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ، جب میں میرے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں سے آزماتا ہوں، بِعَيْنَيْهِ نہیں کہا، بِحَبِيبَتَيْهِ کہا، آنکھوں سے آزماتا ہوں یہ نہیں کہا، اس کی پسندیدہ دو چیزوں سے آزماتا ہوں، اس لیے کہ دو آنکھیں ہر ایک کو پسندیدہ ہے۔ کوئی یہ پسند ہی نہیں کرے گا کہ اس کی آنکھ چلی جائے۔ اگر کوئی کسی عقل مند کے پاس جائے اور کہے کہ میں 2 کروڑ دیتا ہوں مگر 2 آنکھیں بھی چھین لوں گا، دونوں آنکھوں کو ڈیمیج کر کے دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گی، اس حالت میں پہنچا کر تجھے 2 کروڑ دیتا ہوں، تو کون عقل مند مانے گا؟ کہے گا کہ تیرے کروڑ 2 کروڑ تجھ کو مبارک، میری آنکھیں مجھ کو سلامت۔ اگر اندھا پن طاری ہو گیا تب مومن صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے عوضتہ بہما الجنت، تو ان 2 آنکھوں کے عوض میں اسے جنت عطا کروں۔ تو دنیا میں اندھا پن ایک آزمائش، تو ایک اندھا پن وہ ہے جسے عام لوگ اندھا پن بولتے ہیں، ایک اندھا پن وہ ہے جسے خدا اندھا پن بولتا ہے، وہ دلوں کا اندھا پن۔ کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ صم بکم عمی، صم بکم عمی، صم کا مطلب نہیں سنتے بہرے، بکم نہیں بولتے گونگے، عمی نہیں دیکھتے اندھے۔ صم اصم کی جمع ہے، بکم ابکم کی جمع ہے، اور عمی اعمیٰ کی جمع ہے۔ میں واحد جمع یہ دونوں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ تفسیر کا درس ہے، اور تفسیر کے لیے عربی زبان سے واقفیت، اگر پوری واقفیت نہیں ہے تو کچھ تو واقفیت ہو جائے، کچھ تو۔ ہم ڈاکٹری کے لائن میں زیادہ نہیں جانتے تو اتنا تو جانتے ہیں، اینٹی بایوٹک، الرجی، سرجری، اتنے تو نام جان لیتے ہیں۔ اب جب تفسیر کے محفل میں ہے تو کم از کم اتنا تو جانے کہ واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے۔ تو صم بکم عمی، یہ کافر گونگے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے، حالانکہ سارے کافر سنتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے۔ تو یہ بہرا پن کان کا نہیں دل کا، یہ گونگا پن زبان کا نہیں دل کا، اندھا پن آنکھوں کا نہیں دل کا۔ یہ تو صلاحیتیں، سننا ایک صلاحیت، دیکھنا ایک صلاحیت، بولنا ایک صلاحیت۔ پروردگار نے ایک جگہ کافروں کے بارے میں کہا اموات، یہ کافر کیا ہے؟ اموات، مردے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں، اور وضاحت کیا؟ غیر احیاء، زندہ نہیں ہے وہ لوگ۔ اموات میں بات ختم ہو گئی، مزید وضاحت کی، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، یعنی ان کی زندگی ہی نہیں ہے۔ زندگی اس بندے کی زندگی ہے جو زندگی دینے والے کو پہچانتا ہے۔ جو زندگی دینے والے ہی کا انکار کرتا ہے اس کی زندگی بھی کیا زندگی ہے۔ تو جو دنیا میں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا رہا، آخرت میں بھٹکتا رہے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ،
آئے میرے مصطفیٰ، یہ جو آپ کے مخالفین ہیں یہ بڑی سازشیں کرتے ہیں، بڑی پلاننگ، کانسپریسی، سازش کرنا۔ کیا سازش کرتے ہیں؟ کسی بھی طرح آپ کو بھٹکا دے، آپ کو تبلیغ دین سے روک دے، آپ کو اللہ کا کلمہ سنانے سے روک دے۔ تو یہ لوگ کوشش کرتے کرتے یقیناً قریب ہو گئے لَيَفْتِنُونَكَ، کہ آپ کو پریشان کر دے، فتنے میں مبتلا کر دے اور آپ کو ہٹا دے راہ حق سے۔ یہاں تک یہ کوشش کرتے کرتے رہے۔ دیکھیے حضور کو قتل کرنے کی ایسی کوشش کی ظالموں نے کہ آپ کے گھر کو گھیر لیا، مگر اللہ نے نبی کو بچایا تو کافر ناکام ہو گئے۔ پھر کافروں نے حضور کو ختم کرنے کے لیے یہ اعلان کر دیا، اور اس اعلان کو سن کر سراقہ نبی کو قتل کرنے گئے۔ کہاں قتل کریں؟ نبی کی غلامی سے سرفراز ہو گئے۔ غار ثور میں حضور گئے، غار ثور کے قریب پہنچ گئے، نشانوں سے معلوم کر کے غار ثور کے قریب پہنچ گئے، پہنچ کر بھی واپس آ گئے، کچھ نہیں کر سکے۔ یہ ایک سازش تھی، اور دوسری سازشیں بھی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ہم تمہارے دین کو مانیں گے، ہم آپ کے دین کو مان لیتے ہیں، ہم زیادہ بحث نہیں کرتے، مگر ایک چھوٹی سی گزارش، ون ہمبل ریکویسٹ، یہ کہ عاجزانہ گزارش، اگر اس طریقے سے کوئی بات کرے گا تو پھر ہر ایک اس بات کی طرف توجہ دے گا کہ کیا بولنا چاہتے ہیں، کیا ہے گزارش تمہاری؟ گزارش یہ ہے کہ یہ ایک سال آپ اپنی زبان سے کہہ دینا کہ بت پرستی کرو، یہ ایک سال کے بعد ہم بت پرستی ہی چھوڑ دیں، بس اپنی زبان سے کہہ، ہم وعدہ کرتے ہیں we assure you that we will follow you، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں ہم ضرور آپ کے راستے پہ چلیں، مگر یہ ایک سال کا ہم کو موقع دے دیں، جی بھر کے ہم عبادت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کبھی عبادت نہیں کرتے۔ جیسا کہتے ہیں آج ایک رات میں سنیما دیکھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر کبھی سنیما نہیں دیکھتا، آج ایک دن کھیل لیتا ہوں، اس کے بعد کبھی نہیں کھیلوں گا۔ ایسا یہ ایک سال ہم لات کی عبادت کر لیتے ہیں، حبل کی عبادت کر لیتے ہیں، اس کے بعد کبھی نہیں کریں گے، مگر ایک سال آپ خود پرمیشن دیں، یعنی کسی بھی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکال کہ چلو بھائی تم زندگی بھر بت پرستی نہیں کریں گے نا، یہ ایک سال کر لیتے، کر لو، یہ حضور بول دینا۔ اس لیے حضور کے سامنے بڑی ادائیں دکھا کر، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ یہ پورا منافقانہ روش، ذرہ کر دو نا، ذرہ بول دو نا۔ پروردگار کہتا ہے کہ وہ لوگ کوششوں میں اتنے آگے بڑھے کہ قریب تھے کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے۔ عن الذی اوحینا الیک، جو قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اس قرآن ہی کے سلسلے میں آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرنے کی۔ تب حضور نے کہا کہ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں لات کی عبادت کرو، حبل کی عبادت کرو، میں تو اللہ کی عبادت کا حکم دینے آیا، وہ کیسے کروں؟ اگر تمہاری بات مان کر میں کہہ دوں دل سے نہیں صرف یوں ہی، تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ بت پرستی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، آپ نے کیسے حکم دے دیا؟ تو کہنے لگے لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے یہ ایک بات آپ بول رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ خود مجھے آرڈر دے دیا اجازت دینے کی، اس طرح آپ بول دو، لوگ خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے صحابہ اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، بول دینا اللہ نے حکم دیا، کہ میں ایک سال ان کو پرمیشن دے دوں، اجازت دے دوں۔ یہ کیسی چال بازی تھی ان لوگوں کی۔ تو پروردگار نے کہا کہ لا یفتنونک، آپ کو فتنے میں پھنسانے کی انہوں نے سازش کی۔ اور کادو کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب ہے قریب تھا کہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں، they were about to put you in the فتنے میں ڈالنے کے قریب ہو گئے۔ اور دوسرا مطلب کادو کا مطلب ہے عزم، انہوں نے پکا ارادہ کر لیا، انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ کسی بھی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق سے بھٹکا دیں گے۔ عن الذی اوحینا الیک، آپ کی طرف ہم نے جو وحی نازل کی ہے اس وحی کے سلسلے میں غلط بات بولنے پر آپ کو مجبور کریں۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اے نبی تاکہ آپ ہمارے اوپر افطرا کریں۔ افطرا کرنا کا مطلب غلط بات بتا دیں، غیرہ قرآن کے علاوہ، یعنی قرآن آپ پر اترتا ہے، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ مکار کافروں کا مطالبہ ہے کہ جو چیز آپ پر نہیں اتری ہے اسے آپ قرآن کے نام سے پیش کریں۔ جیسا کہ بعض شریر مسلمان، انہیں مسلمان کہنا کہیں کیسا تبھی جائز بنا کو چھوڑ دو نا، اسے کیسا تبھی کر دو نا۔ ایک شخص عدت سے پہلے شادی کر لے کسی عورت سے، بھائی عدت سے پہلے شادی ہو گئی تمہاری، اس لیے جائز نہیں، اسے چھوڑ دو، نہ کسی بھی طرح اسے جائز بنا دو۔ اور کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے دیا، 3 بار طلاق دینے کے بعد کہتا ہے مولانا دوسرا رستہ نہیں کیا، کوئی رستہ رہا تو بولو نا۔ تو اب مولانا پریشان ہوا تھا، بولو نا، 10 بار بولتا، رحم کرو نا، کیا ہے دوستی، اتنے دن کی دوستی ہے، اب کام نہیں آئیں گے کیا؟ تو عام لوگوں کو بھٹکا دینا آسان ہے، پیغمبر کو بھٹکانا یہ ناممکن ہے، کیونکہ پیغمبر کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ انبیاء کی عصمت ثابت ہے۔ انبیاء کی عصمت کیا ہے؟ انبیاء غلط کام نہیں کر سکتے، انبیاء معصوم ہوتے، اور معصوم ہونے کو عصمت کہا جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبیوں کو عصمت حاصل ہے، فرشتوں کو عصمت حاصل ہے۔ فرشتوں میں اور نبیوں میں فرق یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر بشری تقاضا نہیں ہے، نبیوں میں بشری تقاضا ہے، اس کے باوجود وہ غلط کام نہیں کرتے، یہ ہے ان کی عصمت۔ اس لیے نبیوں کا درجہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ دیکھیے ایک اندھا ہے، وہ اجنبی عورت کو نہیں دیکھتا، یہ بینا ہے، اس کے باوجود نہیں دیکھتا، تو دونوں میں کمال کس کو حاصل ہے؟ جو بینا ہے اسی کو کمال حاصل ہے، یعنی وہ کر سکتا ہے، یہ ایبل ٹو ڈو بٹ ہی از ناٹ ڈوئنگ، کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا۔ دوسرا ہے انیبل ٹو ڈو دیٹ از ناٹ ڈوئنگ، کر ہی نہیں سکتا، فرشتہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اسے بشری تقاضا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے مصطفیٰ، یہ لوگ آپ کو فتنے میں گرفتار کرنے کے لیے، پھنسانے کے لیے بڑی سازشیں کر رہے ہیں، بڑی کوششیں کر رہے ہیں، تاکہ آپ قرآن کے علاوہ کوئی بات اپنی طرف سے کہیں۔ اپنی طرف سے کا مطلب ان کی بات مان کر آپ کہیں،
کچھ دیر کے لیے ہم سمجھوتا کر لیں، یہ سیاسی لوگوں کی طرح یہ 2 مہینے کے لیے آپ کہہ دو کہ تم جا کر بت پرستی کرو، 2 مہینے کے لیے اگر مان لیں گے آپ تو ہم زندگی بھر آپ کے خدا کی بات کریں۔ جیسے کوئی کہتا کہ ذرا پرمیشن دے دو، جیسا کہ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا، تو یہ جو بادشاہ تھا اس زمانے میں، اس بادشاہ کا نام تھا شاہ جہاں، اورنگزیب عالمگیر کا باپ۔ اس نے مفتیوں سے کہا کہ کوئی راستہ نکالو کہ میں ریشمی لباس پہنوں۔ تب جو دنیا والا تھا اس نے سوچا اب کیا کریں، دین کی بات بھی قائم رہے، بادشاہ کی مراد بھی پوری ہو جائے۔ دیکھو مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، مگر اگر بادشاہ اپنی ضرورت کے لیے پہن لے تو کوئی حرج نہیں۔ تو دیگر مفتیوں کے پاس وہ بات چلی گئی۔ یہ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے پاس بھی استفتاء آیا، تو وہ دلی کی جامع مسجد میں تھے، انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان دیا کہ دیکھو یہ جو ریشم کا لباس ہے ہر مرد کے لیے حرام ہے، بادشاہ بن گیا تو نامرد ہو جاتا ہے کیا، وہ بھی مرد ہی رہتا، اس کے لیے بھی حرام ہے، اعلان کر دیا۔ کرتے ہی یہ بات پہنچ گئی بادشاہ کو۔ اب حضرت سنا کر بیٹھے تو آپ کے جو شاگرد ہیں عقیدت مند چاہنے والے محبین، یہ پریشان ہو کر بولے حضرت آپ کو ضرورت کیا تھی یہ بولنے کی، خاموش بھی رہ جا سکتے ہیں نا، وہ بھی برسر محفل برملا آپ نے کہا علی الاعلان، کھلے طور پر کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت نے کہا کیا ہو گیا؟ نہیں وہ فوج آ رہی ہے بادشاہ کی، آپ کو گرفتار کرے گی، پھر آپ کا حال کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں، ہم کچھ آپ کی مدد نہیں کر سکتے، ہم آپ کے عاشق ہیں، شاگرد ہیں، غلام ہیں۔ تو حضرت نے کہا لانے دو، اس کی فوج آتی ہے آنے دو، میرا جو ہتھیار ہے وہ میں استعمال کرتا ہوں۔ سیدھے گئے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ کر نماز سے فارغ ہوئے، پھر خبر آئی کہ وہ فوج چلے گئی، قریب تھی، پھر بادشاہ کا حکم ہوا کہ واپس آ جاؤ۔ وہاں یہ ہوا کہ بادشاہ جب فوج کو بھیجا کہ گرفتار کر کے لاؤ، تو بادشاہ کا بیٹا، شاہ جہان کا بیٹا اورنگزیب، یہ ملا احمد جیون کا شاگرد، یہ بادشاہ کے پاس جائے کہا ابا جان کیسی نادانی کرتے تھے، ہر ایک سے ٹکراؤ، سانپ کے حدے میں جا کے انگلی چھوڑیں گے تو کیا حالت ہوگی، سب سے ٹکراؤ، اللہ والے سے ٹکرائیں گے تو حکومت الٹ جائے گی آپ کی۔ وہ بڑے زبردست انسان ہیں، وہ بدعا کرتے ہیں تو فوراً لگ جاتے، کئی لوگوں کو میں دیکھا ہوں منہ سے کوئی بول دیا مر جاؤ فوراً مر جاتا، اگر وہ بولے مر جا تو اسی وقت آپ مر جائیں گے، بولے ڈر گیا بادشاہ، ڈر کر بولا ارے بلاؤ وہ بڈھے کے ساتھ ہم کیوں مقابلہ کریں، بلاؤ۔ تو فوراً بولا جلدی جا کے بلاؤ، ورنہ وہ بوڑھا آدمی بدعا کیا تو میں مر جاؤں، فائدہ کیا۔ تو فوراً پوری فوج چلے گئی۔ تو اللہ کے جو مقبول بندے ہیں ان کو بھٹکانا مشکل ہے، تو یہ کیسے نادان تھے جو نبی کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اے نبی اگر آپ ان کی بات مان لیں، عام طور پر لوگ اسے کہتے ہیں مصلحت سے کام لینا، حکمت سے کام لینا۔ حکمت مصلحت ضروری چیز ہے، مگر حکمت اور مصلحت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے حکم ہی کو آپ بدل دیں، وہ مصلحت بھی نہیں ہے، حکمت بھی نہیں ہے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اے نبی اگر آپ ان کی بات مان کر وہ بات کہہ دیں جو آپ پر نازل نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں لوگ آپ کو کیا بنا لیں گے؟
دوست بنا لیں، خلیل بنا لیں، لَاتَّخَذُوكَ خلیلا، ضرور آپ کو دوست بنا لیں گے، آپ پر احسان پہ احسان کریں گے، آپ کی تعریف کرنے لگیں گے، سب کریں گے، مگر آپ ایسا کریں گے نہیں، ایسا ہونے والا نہیں۔ ہم نے آپ کو مضبوط بنایا، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ اس میں عجیب نکتہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ثابت قدم کوئی ہے ہی نہیں، مگر حضور کی ثابت قدمی کے بارے میں پروردگار کہتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے، ہم نے آپ پہ کرم کیا ہے۔ تو جب حضور خدا کی بارگاہ ثابت قدم ہونے میں خدا کے فضل و کرم کے محتاج ہیں، تو ہم اور آپ اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم اپنی صلاحیت کی وجہ سے ثابت قدم ہیں، تو یہ ہماری کتنی بڑی نادانی ہے۔ وہی ثابت قدم ہوگا جسے خدا ثابت قدم کر دے، وہی ایمان پر قائم رہے گا جسے خدا ایمان پر قائم رکھے۔ خدا اگر ایمان پر مجھے قائم نہ رکھے تب بھی میں قائم رہوں گا، یہ کہنے والا کہتے ہی ایمان سے ہٹ گیا، کہتے ہی ایمان سے ہٹ گیا۔ تو ایمان پر قائم کون ہے؟ جسے خدا نے ایمان پر قائم رکھا ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اے نبی اگر ہم آپ کو ثابت نہ بناتے، مضبوط نہ بناتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، تو یقیناً آپ ان کی طرف مائل ہونے کے قریب ہو جاتے، شَيْئًا قَلِيلًا، کچھ نہ کچھ آپ یہ سوچ لیتے کہ چلو بھائی جب بڑا فائدہ ہوتا ہے تو چھوٹا نقصان اٹھا لینے میں کیا ہے، یہ ایک مہینہ یا بت پرستی کریں گے مگر زندگی بھر تو توحید پہ قائم رہیں گے۔ ایسا خیال آپ کو آ سکتا تھا لیکن نہیں آیا، حضور کو ایسا خیال آیا ہی نہیں۔ کیوں نہیں آیا؟ پروردگار عالم نے نبی کی حفاظت کی، نبی کی حفاظت کی۔ جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ دیوار مضبوط بنا دی گئی، اسی لیے طوفان میں یہ دیوار نہیں گری، طوفان میں یہ دیوار اس لیے نہیں گری اس لیے کہ مضبوط بنا دی گئی۔ تو اس سے دیوار کی تعریف ہو رہی ہے یا دیوار کی اہانت ہو رہی ہے؟ دیوار کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو اللہ اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے کہ میں نے میرے نبی کو مضبوط بنا دیا، لہٰذا میرا نبی کسی بھی صورت میں بھٹکنے والا نہیں ہے، لغزش کھانے والا نہیں ہے، لڑکنے والا نہیں ہے، گرنے والا نہیں ہے۔ اے کافرو تمہاری سازش کے جال میں پھنسنے والا نہیں۔ تو بات بالکل واضح ہو گئی۔ لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، کچھ آپ مائل ہو سکتے تھے اس صورت میں کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ بناتے، جب ہم نے ثابت قدم بنا دیا تو آپ کا مائل ہونا بالکل منتفی ہو گیا، یعنی آپ مائل ہی نہیں۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان کی یہ تیسری شب ہے اور ماہ رمضان کی تیسری تاریخ کو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ حصول برکت کے لیے ہمارے مرکزی میلاد کمیٹی کے رکن رکین میرے ہمدرد حضرت نثار بھائی صاحب کی اجازت ہو تو بی بی فاطمۃ الزہرا کے بارے میں یہ جو 15 منٹ باقی رہ گئے ہیں ذکر فاطمہ میں گزارا۔ بی بی فاطمۃ الزہرا دیکھیے یہاں آج 70 پر 4
بھی آیت کی تفسیر ہو گئی۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مناقب، محامد، فضائل، عظمتوں کا مخزن ہے۔ پروردگار عالم نے ہر اعتبار سے آپ کو کیا بنایا ہے؟ فضیلت والی بنا دیا ہے۔ ایک عورت دنیا میں آتی ہے تو پہلا مرحلہ اس کا کیا ہے؟ بیٹی ہوتی ہے۔ یہ بیٹی کس کی بیٹی؟ سید المرسلین کی بیٹی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ یہ پہلی فضیلت۔ پھر اس کے بعد نکاح ہوتا ہے تو بیوی بنتی ہے۔ کس کی بیوی ہے؟ باب علم کی بیٹی۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ وہ علی جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر کا لقب دیا، اسد اللہ کا لقب دیا، اور وہ علی جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مجھے بھی مولا نہیں مانتا، جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی مولا مانتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، نبی کی لاڈلی بیوی علی کی، پھر ماں بنی تو ماں شہیدوں کی۔ ماں کس کی بنی؟ تیسرا مرحلہ۔ بیٹی پہلا مرحلہ، بیوی دوسرا مرحلہ، ماں تیسرا مرحلہ۔ ماں بنی تو کس کی؟ ام الحسنین، حسنین کریمین کی ماں، جن کے دو بیٹے دونوں شہید، امام حسن بھی شہید، امام حسین بھی شہید۔ امام حسن کی شہادت زہر کے ذریعے ہوئی، ہری شہادت، اور امام حسین کی شہادت سرخ شہادت، خون میں لت پت ہو کر شہید ہوئے۔ تو سبز و سرخ دو شہادتیں دو بیٹوں کو نصیب ہوئیں۔ تو امام حسن امام حسین کی والدہ محترمہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ ان قریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، ان قریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تو یہ بات سن کر ہر ایک کا چہرہ فخ ہو جائے گا، ہر مومن کا چہرہ اتر جائے گا۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ان کا حال کیا ہوگا؟ دل تلملا اٹھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کے کان میں کچھ کہا۔ جب کچھ کہا تو بی بی فاطمہ کا چہرہ کیا ہو گیا؟ مسکراہٹ آ گئی چہرے پہ، غم کے آثار رخصت ہو گئے۔ پھر دیگر عورتوں نے پوچھا، کیا اے فاطمہ، آپ کے ابا نے کیا کہہ دی؟ آپ کے ابا نے کان میں کیا کہہ دیا کہ آپ اس قدر خوش ہو گئی؟ حالانکہ جو بات آپ کو بتائی گئی وہ بات واقعی غم کی بات ہے کہ نبی ہم سے جدا ہو جائیں گے، مگر پھر کچھ ہی دیر میں نبی نے تمہارے کان میں کچھ کہہ دیا تو تم مسکرانے لگی، کہنے لگی میرے ابا نے کہا، میرے ابا جان نے کہا کہ اے فاطمہ، میرے جانے کے بعد دنیا میں سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملی۔ تو یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ تو بی بی فاطمہ کے وصال میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات میں صرف 6 مہینے کا عرصہ ہے، صرف 6 مہینے کا عرصہ ہے۔ اور یہ 6 مہینے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر بہت کٹھن گزرے۔ ایک تو باپ کی جدائی کا غم، اور دوسری طرف
کئی صدمے، کئی پریشانیاں تاریخ کی کتابوں میں بھری ہوئی ہیں، مگر ان تمام تفصیلات کو آپ پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر صحیح باتیں بھی ہیں، غلط باتیں بھی ہیں۔ مگر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مدت میں ایک شعر کا، بی بی فاطمہ کا شعر ہے۔ بی بی فاطمہ نے کہا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، مجھ پر ایسی مصیبتیں ڈال دی گئیں، صبت علی مصائب، مجھ پر ایسی مصیبتیں ڈال دی گئیں، لو انہا، اگر وہ مصیبتیں صبت علی الایام، دنوں پر ڈال دی جاتی، سرن لیالیا، وہ سارے دن رات بن جاتی، ایسی مصیبتیں مجھ پر نازل ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، 3 صاحبزادیوں کا انتقال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہوا۔ بی بی فاطمہ الزہرا سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، اور سب سے بڑا مقام بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ آپ بڑی عبادت گزار بھی تھیں، سخاوت کرنے والی بھی تھیں، شرم و حیا کا مجسمہ، شرم و حیا کا پیکر تھی۔ یعنی ایک عورت کے اندر جتنی خوبیاں درکار ہیں، وہ ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالی نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر رکھ دی۔ آپ کے لقب کئی ہیں، ایک لقب ہے بطول، دوسرا لقب ہے زہرا، فاطمہ البطول۔ بطول کا معنی کیا ہے؟ جو دنیا سے بالکل علیحدہ ہو جائے، جو دنیا سے بالکل لا تعلق رہے، اسے کہتے ہیں بطول۔ اور دنیا سے وہی لا تعلق ہو سکتا ہے جس کا اللہ سے تعلق ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب رب سے تعلق ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کے تعلقات کو ختم کر لیتا ہے، مگر رہتا تو دنیا ہی میں ہے۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں رہ کر دنیا سے علیحدہ رہنا، یہ کمال کی بات ہے۔ کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں، وہ دنیا سے الگ ہے تو اس کا کوئی کمال نہیں۔ کوئی دنیا سے چلا گیا، اب وہ دنیا سے الگ ہے تو بھی کمال نہیں ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا سے جدا رہنا، اس منزل کو کہتے ہیں خلوت در انجمن۔ خلوت در انجمن، انجمن کا معنی محفل، ایسوسیشن، ایسوسیشن میں رہ کر انڈیویجول رہنا۔ خلوت در انجمن، صوفیاء کرام کے پاس ایک اصطلاح ٹرمینالوجی، کیا اصطلاح ہے؟ خلوت در انجمن کی منزل میں ہیں، یعنی لوگوں میں رہیں گے مگر ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا رہے گا۔ یہ منزل تھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے نبی ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف لگ جائیے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، مکمل طور پر اللہ سے لگ جائیے۔ وہ تبتل، اسی سے لفظ بطول بنا ہے۔ تبتل کا معنی ہے جدا ہو جانا، الگ ہو جانا، کٹ جانا، دور ہو جانا، منقطع ہو جانا۔ تو تبتل
وہ فعل ہے، اس کا مصدر ہے تبتل۔ تبتل کا معنی جدا رہنا، تو تبتل جس کے اندر آ جائے، تبتل جس کے اندر آ جائے اسے کہتے ہیں بتول، فاطمہ البتول۔ اور دوسرا لقب ہے آپ کا زہرا۔ زہرا کا مطلب کیا ہے؟ حسن والی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا کو زہرا کا لقب دیا۔ آپ کے اندر ظاہری حسن بھی تھا، باطنی حسن بھی تھا۔ ظاہری حسن کو کس نے دیکھا؟ کسی نامحرم نے نہیں دیکھا۔ اب باطنی حسن سب اسے محسوس کرتے ہیں۔ وہ باطنی حسن کیا ہے؟ پروردگار عالم نے آپ کو ایسی صلاحیتیں دیں کہ آپ جب دعا کر لیتے تو وہ دعا ضرور بضرور قبول ہو جاتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، شہنشاہ معراج کی بیٹی، سارے نبیوں کے امام کی بیٹی، مگر ان کی زندگی کیسے گزری؟ دنیا کی کوئی شہزادی ہو تو اس کے پاس کئی غلام ہوں گے، مگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چکی پیستی تھی، خود پانی بھر کر لاتی تھی، خود ہی پکوان کرتی تھی، محنت کرتی تھی۔ ایک دن خیال آیا کہ میرے والد کے پاس کئی غلام آتے ہیں، لوگوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کیوں نہ کوئی غلام ہم کو بھی مل جائے تاکہ ہمارا ہاتھ بٹائے۔ یہ خیال بی بی فاطمہ کو نہیں آیا، حضرت علی کو آیا۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کی دن رات کی محنت کو دیکھ کر کہا کہ ذرا گزارش کرو۔ جب بی بی فاطمہ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ، غلام یا کنیز تیرے گھر کی خدمت کرے یہ تیرا درجہ نہیں ہے۔ اے فاطمہ، تو امت کی تمام خواتین کے لیے نمونہ ہے، سب کے لیے نمونہ ہے۔ مولا تعالیٰ نے مجھے سب کے لیے نمونہ بنایا، تو میری بیٹی کو رب نے تمام عورتوں کے لیے نمونہ بنایا۔ کوئی عورت یہ نہ کہے کہ فاطمہ کو کنیز تھی، فاطمہ کے پاس نوکرانی تھی، فاطمہ کے پاس غلام تھا۔ اے فاطمہ، میں تجھے ایک وظیفہ سکھاتا ہوں، وہ وظیفہ تو پڑھے گی تو تجھے ایسی طاقت ملے گی کہ تجھے کسی نوکر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وہ کیا وظیفہ ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 ٹائمز سبحان اللہ پڑھ لے، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے، پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، یعنی تعداد 100 کی ہو جائے۔ 30 پر 3 بار سبحان اللہ، پھر 30 پر 3 بار الحمدللہ، 30 پر 4 بار اللہ اکبر۔ اتنا پڑھنے میں کیا دقت ہے؟ یہ پڑھ لے، پھر تجھے کمزوری ہی نہیں آئے۔ تو بی بی فاطمہ نے اس پہ عمل کیا تو اس نعمت کو حاصل کیا۔ بی بی فاطمہ کے طفیل ہم کو بھی یہ نعمت حاصل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے فاطمہ یہ تسبیح صرف تیرے لیے۔ بی بی فاطمہ کو تو سکھا دیا، اسی لیے اس تسبیح کا نام ہم تسبیح فاطمی رکھتے ہیں، کیونکہ بی بی فاطمہ کی بدولت ہمیں یہ دولت ملی ہے۔ اگر بی بی فاطمہ نہ پوچھتی تو یہ تسبیح ہمیں کیسے ملتی؟ لہٰذا ہم بھی، عورت کو حضور نے کہا، اپنی بیٹی کو کہا، ہم بھی مرد ہونے کے باوجود اس پہ عمل کر لیں تو وہ قوت ضرور حاصل ہو، مگر عقیدے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ مضبوط ہو تو طاقت مل جاتی، عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر طاقت کیسے ملے گی؟ تو جتنی عورتیں ہیں وہ سب یہ وظیفہ پڑھیں۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے بی بی فاطمہ کو یاد کریں
کہ بی بی فاطمہ نے جس غرض سے نبی سے اس تسبیح کو حاصل کیا ہے وہ غرض ہم کو بھی ہے، ہم کو بھی حاصل ہو جائے تو ہمارے اندر بھی وہ قوت آ جائے۔ بہرحال بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تدفین کی کارروائی کر دیتے ہیں۔ بی بی فاطمہ کی ایک اور خصوصیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو شرط لگائی کہ اے علی، جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے تم دوسری عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، یعنی فاطمہ کی سوکن تم نہیں لانا۔ حضرت علی نے سر جھکا کر منظور کر لیا۔ بی بی فاطمہ کا جب انتقال ہو جائے اس کے بعد تم شریعت کے مطابق نکاح کرو، دو بیویاں رکھو، 3 رکھو، 4 رکھو، لیکن جب تک میری بیٹی فاطمہ ہے تم دوسری عورت کو نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرے کو بیوی بنانا گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ فاطمہ کے ہونے کے باوجود کسی اور عورت کی انہیں ضرورت ہے۔ یہ شریعت کا حکم تو نہیں ہے، شریعت نے تو 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، یہ خصوصیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ حکم دے دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی پر قائم رہے۔ جب بی بی فاطمۃ الزہرا کا وصال ہو گیا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح کیا۔ بہرحال اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے طفیل تمام مسلمانوں کے اندر شرم و حیا کی خصلت پیدا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔